اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے 3 نام بتائے جا رہے ہیں. الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے. الباری، یعنی وہ جو اس نے پیدا کیا اس میں جو را مٹیریل ہے وہ بھی سارا اس نے بنایا. یعنی جیسے ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں، بہت ہم کریٹو بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے، را مٹیریل تو ہم مارکیٹ سے اٹھا کے لاتے ہیں نا، اسی سے ایکسپیریمنٹ کر کے چیزیں بناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ الباری، اس نے را مٹیریل بھی بنایا. اور مصور، اس نے چیزوں کی شیپ دی جو اس سے پہلے کسی شیپ میں بھی موجود نہیں تھیں. تو آپ جتنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بے حد خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتاتے ہیں، اور اگر ہم ایک نام کو سمجھیں تو آٹومیٹک اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہم دوسرے نام کی طرف چلے جائیں گے، اور دوسرے نام کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. سورہ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا کہ کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لائلٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری مسلمانوں کی لائلٹیز جو ہیں وہ کس کی طرف ہونی چاہیے. یعنی کہ جب مسلمان جو تھے اور وہ پلان کر رہے تھے کہ انہوں نے مکہ کی طرف جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے یہ پلاننگ ساری کر رہے تھے، تو ایک صحابی کی فیملی وہاں تھی، تو ان کو بہت فکر تھی کہ یہ نہ ہو کہ میری فیملی جو ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو انہوں نے خاموشی سے سیکرٹلی ایک لیٹر لکھ کے مکہ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اس کی طرف یہ سارا اشارہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ لیٹر ان تک پہنچ جاتا اور کافروں کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ بہت بڑے مارکے کا، بہت بڑی جنگ کا وہ پلان بنا لیتے، اور وہ جو پلاننگ تھی مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اور یہاں پہ ہم آیت نمبر 4 اور 5 میں بہت خوبصورت دعا بھی آ رہی ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور پھر ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. سورہ صف پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ میسج یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز ہے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. کچھ لوگ سمجھ کے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بس پھر وہ کوئی کام ہی نہیں کر پاتے. آیت نمبر 2 ہے سورہ صف کی. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے رہتے ہیں بہت کچھ، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، خود نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بڑی چیز ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ان کو جو چیز آتی ہے وہ بھی نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اتنا گناہ گار انسان ہوں، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے تمام ایکشنز پہ خاص نظر رکھنی چاہیے، اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہماری جو کرنے کے کام ہیں ہم ان میں اپنی جو ہے ویٹیج بڑھائیں، یعنی کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ہماری پرائرٹیز دکھاتے ہیں. اس کو جو اکانومسٹ ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ریویلڈ پریفرنس، کہ آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کا بیہیویئر اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک شخص آپ کو ہر وقت کہتا ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے، لیکن اس کا لائف سٹائل وہ ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا. وہ کھانا کیسا کھاتا ہے، وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہے، وہ کن کاموں میں انگیجڈ ہے، اس میں تو 1% بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا آپ اس کی بات کو ویٹیج دیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات بول رہے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے لیے بھی کوئی ایکشن پلان بنائیں. اور وہی ایکشن پلان جب آپ اپنے لیے بھی اس کو کام کرتے ہیں نا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کی سمجھ کو اپنے منہوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس تک چاہتا ہے اس پیغام کو پہنچا دیتا ہے.
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہر اس جگہ پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر نہ چھوڑے گا جہاں دین نہ پہنچے۔ اب دیکھیں یہ رسپانسبلٹی تو ہم مسلمانوں پہ ہے نا بیسیکلی، تو کہ ہم نے اس دین کو ہر جگہ پہنچانا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے نا۔ آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے چاہے مسلمانوں پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے، چاہے ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا مسلمانوں کو جو ہے کچھ کہا گیا ہے، یا کوئی بھی سلسلہ ہوا ہے، لوگوں تک دین کس طرح پہنچ رہا ہے، لوگوں کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، لوگوں تک اسلام کیا ہے، وہ کیا مانتے ہیں، وہ کیا ان کی بلیف سسٹم ہے، ہر طرح کی بات جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں پہنچا دی، ہر گھر میں وائی فائی ہے، ہر گھر میں فیس بک ہے، ہر گھر میں سوشل میڈیا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام سب تک پہنچ چکا ہے۔ کئی جگہوں پہ جب اسلام کو ٹیررزم اس میں شو کی گئی تو وہ لوگوں نے خود ہی اس کو پڑھنا شروع کیا، خود ہی انہوں نے اس چیز کا جو ہے دیکھنا شروع کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 14 ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا بات پتہ چل رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے مددگار بن جاؤ۔ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے پوچھا تھا، کیا انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہو، اور حواریوں نے کیا جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہوگا، کیا چیز ہمارے لیے افیکٹو ہوگی، ہمیں فائدہ دے گی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو سنسیئر ہو جائیں، اپنے مشن میں سنسیئر ہو جائیں، اور دوسرا ہم لوگوں کو دین کے قریب کرنے کو اپنی پرائرٹی بنا لیں، جس طرح حواریوں نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب تک ہم اپنے رول کو صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے، ہماری وہ ویٹیج نہیں ہوگی، ہم جو کام کرنے والے ہیں ان کاموں کو اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ سورہ الجمعہ آ جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے بات شروع ہو رہی ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری تعریفیں جو سب چیزیں جو آسمان اور زمین میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک، غالب اور باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے بعد ایک اہم چیز بتائی ہے آیت نمبر 2 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہی وہ رول ہے جس پہ ہم نے خود چلنا ہے۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، اور تلاوت کے ڈیپر ایسپیکٹس کو سمجھنا ہے کہ تلاوت میں کیا چیزیں آتی ہیں، کیا ایلیمنٹس آتے ہیں۔ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طرح پڑھنا سیکھیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ قرآن صرف انٹلیکچوئل انلائٹنمنٹ کے لیے نہیں ہے، انجوائے کرنا، کسی آیت کو پڑھ کے کہنا واو آئی واز سو سپر امپریسڈ، مجھے تو یہ آیات اتنی اچھی لگی، یا ان کو ایز اے اسٹوری پڑھنا، یا بس ویسے ایکسپلور ڈگ کرنا، نہیں، یہ ہمارے تزکیے کے لیے ہیں۔ کہ یہ جیسے تزکیہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک مالی لان کو اس میں کیا کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، کبھی کھاد ڈالتا ہے، کبھی پھول لگاتا ہے، کبھی ہیج کو جو ہے وہ ٹرم کرتا ہے، کبھی گھاس کاٹتا ہے، کبھی وہ سیزنل پلانٹس لگاتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے یہاں سے یہ کرنے کی ضرورت ہے، کنٹینیوس پانی دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی پرسنالٹی کے اوپر کنٹینیوسلی ورک کرنا ہے۔ آج مجھ سے یہ غلطی ہوگی، آج عبادات ٹھیک نہیں ہو رہی، آج معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ خوشی ہوگی۔ ہر چیز کو، ہر مسئلے کو، ہر مقام کو صحیح طرح لے کے چلنا۔ اور پھر یہ آئے گا کہاں سے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب قرآن پڑھیں گے اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے تو تب ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا ان لوگوں کا حال؟ کون ہے یہ لوگ؟ آیت نمبر 5 میں ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، کیا کہا جا رہا ہے؟ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہوئے ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بڑی مثال ہے، بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کہ جن کے پاس مطلب جن کو علم ہے لیکن وہ ابزارب ہی نہیں کرتے اس لیول پہ، وہ اس میں سے کوئی چیز سیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو بالکل بیکار قسم کے کام کر رہے ہیں، بالکل ایک گدھے کی طرح انہوں نے اپنے پر سب چیزیں جو ہیں وہ لادی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی دیکھیں، بعد کے ادوار کے لوگوں کی دیکھیں،
کہ کس طرح ان کا تعلق ہوتا تھا قرآن کے ساتھ اور کس طرح ان کی ایفرٹس ہوتی تھی قرآن کے ساتھ. تو اس چیز کے اوپر بھی خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کا ذکر آتا ہے, اور جمعے کی نماز کے لیے ایک جو ہمیں پرنسپل بتایا گیا ہے کہ جمعے کی نماز پہ کیا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور بقدر استطاعت پاکیزگی حاصل کرے اور پھر خوشبودار تیل لگائے یا گھر والوں کی خوشبو لگائے, پھر وہ جمعے کے لیے چلا جائے, مسجد میں 2 لوگوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے, پھر وہ اس سے میسر ہو نفل پڑھے, پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنے, تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جمعے کی فضیلت میں اور بہت ساری حدیث آتی ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن باٹم لائن ہمیں کیا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا, اور صرف نماز کا اہتمام نہ کرنا, خطبے کا کرنا. خطبے کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ خطبہ سنیں تو خاموشی سے سنیں. اگر آپ کو ساتھ والا کوئی اسی میں سے کوئی چیز اس کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ پوچھ رہا ہے, تو اس کا بھی جواب نہ دیں, کیونکہ اگر ایک بات بولے گا تو دوسرا بھی جو ہے آگے سے آگے بولتا جائے گا اور اس میں کتنی انٹرفیئرنس ہو جائے گی. جمعے کے لیے جلدی آنا. جب ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیں تو پھر آپ بکھر کر اپنے جو معاملات ہیں, جو آپ کے بزنس ہیں, جو کام ہیں, ان کو دوبارہ ریزیوم کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اب لانگ ویکینڈ جو ہے وہ منانے کے لیے ادھر سے ادھر چلے جائیں. اپنے کاموں کو جو ہے فوکس میں رکھنا اور عبادات کو بھی فوکس میں رکھنا, یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. پھر اس کے بعد سورہ المنافقون آ جاتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ والی سورت جو ہے یہ ہمیں منافقوں کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتا رہی ہے, اور منافقوں کا پورا پروفائل دیا جا رہا ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں, جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. وہ ایسے ہیں جیسے لکڑی کوئی پڑی ہوئی ہے اور وہ لکڑی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے, ان کے دل بند ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ 30 صحابہ ایسے تھے, یعنی صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے, جن کے نام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, لیکن وہ اتنے پریشان رہتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں منافقت نہ آ گئی ہو, نفاق نہ آ گیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں تو بہت سچی اور پکی مسلمان ہوں, وہ ساتھ والا جو میرا ہے نا نظر آ رہا, وہ بہت بڑا منافق ہے. منافقت کی بات کر کے اور ان کے ایٹیٹیوڈز کو پورا سمجھا کے آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سولوشن دے رہے ہیں. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی یہ کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی پرابلم کیا ہے, منافقت کہاں سے, کن راستوں سے ہم تک آتی ہے؟ یہ ہمارا مال, کہ مال کا استعمال کیا کرنا ہے, ہم کن جگہوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے, دل میں مال کی اتنی محبت ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور اسی طرح اولاد کے لیے بہت دفعہ جب ہم کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو منافقت کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ان معاملات کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کیا کرے, اپنے آپ کو محتاط رکھے. جتنا انسان اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے اتنا زیادہ انسان کیا کرتا ہے, اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اور اپنے صحیح جگہوں پہ چیزوں کو انویسٹ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا سکتا ہے. سورۃ تغابن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دوبارہ تسبیح سے بات شروع ہوئی اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے, خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اسی نے آسمان کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی, بہت ہی پیاری بنائی. یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے جیسا مجھے بنایا نا بہت اچھا بنایا. اور آج کے دور میں جو ہماری ایستھیٹکس کی یہ فیلڈ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے, کوئی بوٹاکس کروا رہا ہے, کوئی امپلانٹس کروا رہا ہے, اور کوئی کاسمیٹک سرجریز کروا کے پاگل ہو رہا ہے. ہاں, جو آپ کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہیلتھ کے حساب سے ضروری ہے, تو وہ پروسیجرز تو جائز ہیں, لیکن ایسی چیز کروانا جو صرف خوبصورتی میں اضافہ کرے, کتنی دیر آپ خوبصورت لگ رہیں گے, کبھی نہ کبھی تو پھر آپ کو ڈھلکنا ہی ہے. تو انسان, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, انسان کو گریسفل طریقے سے ایج ہونا آنا چاہیے اور اس گریس کو کیری کرنا آنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ سوچنا کہ اللہ نے جیسا بھی بنایا نا بہت اچھا لگتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے, جو یہاں پہ یوم التغابن کا ذکر آ رہا ہے.
اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا, اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ خسارے کا دن, تغابن کا دن کیا ہے. کافر کے لیے کیا تغابن ہے, کیا خسارہ ہے, کیا کس چیز کا اس کو ریگریٹ ہوگا, ایمان چھوڑنے کا. اور مومن کے لیے کیا خسارہ ہے کہ جب اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں نے ایک کام تو کیا لیکن اس کو احسن درجے کا نہیں کیا, تو اس کو ہر جگہ حسرت ہوگی. آئی وش میں نے کھانا کھایا تھا, میں نے وہاں دعا کیوں نہیں پڑھی, میں گھر میں انٹر ہوا تھا, میں نے سلام کیوں نہیں کیا, میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں نے کیوں نہیں اس وقت دعا یہ پڑھی, میں اس وقت بیٹھا بور ہو رہا تھا, کسی کا انتظار کر رہا تھا, میں ذکر ہی کر لیتا, ایک تسبیح پڑھ لیتا, صبح شام کی دعائیں کیوں نہیں پڑھی, آج قرآن کیوں نہیں پڑھا. یعنی آپ کے جو حسرات ہیں تغابن اس وقت آپ کو ہوں گی. تو اس کو بہت زیادہ ڈیلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں رہ گیا کہ وہ میرے لیے وہی ہو جائے گا, حسرت کا دن بن جائے گا اس وقت. اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, لیو ان دا مومنٹ, پلیز لیو ان دا مومنٹ. ہر مومنٹ میں سوچیں اس وقت میں کون سا کام کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے یہ میرے لیے حسرت کا دن نہ بنے, کہ مجھے افسوس ہو کہ میں کاش یہ کام کر لیتا. آیت نمبر 14 کو دیکھیں, اس میں پھر وہی میسج بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اور کیا آ رہا ہے؟ اے ایمان والو, تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں, پس ان سے ہوشیار رہنا, اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے ازواج اور وہ ہیں اس میں فتنہ ہیں اور ان میں دشمن ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ ہمارے اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے وہ فالو نہیں کر رہے یا وہ غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں. کئی دفعہ کچھ لڑکیاں کانٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ جی وہ میں تو جو ہے دین کی سمجھ رکھتی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ نہیں دین کی سمجھ رکھتے اور میرے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے, یا وہ پیری مریدی میں جاتے ہیں تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میں اس سچویشن کو پوری کو جو ہے کیسے ہینڈل کروں. تو اٹ ڈیفینیٹلی از اے بگ چیلنج, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہمیں ایسے فتنوں میں نہ ڈالیں. سورۃ طلاق آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو, اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. یہاں پر جو ہم نے سورہ البقرہ میں ڈیٹیل میں طلاق کی بات کی تھی, یہاں پہ دوبارہ سے جو ڈیورس کے لاز ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بات ہی شروع ہوئی تھی ایک عورت کی, اس کے مسائل کی, اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کر رہی ہیں, اور اسی چیز کو اس طرح ایکسپلین کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ عدت کی بات نہیں ہوئی کہ عدت کا کیا طریقہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ طلاق ایسے نہیں ہوتی کہ کھڑے کھڑے کوئی انسان کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی اور بس چلے گی. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے جس کو ہم 3 منتھلی سائیکلز لیتے ہیں, اور اس عدت میں وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے, اور بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی حولیے میں رہتی ہے, بنا سوار کے رکھتی ہے تاکہ وہ آدمی اسے رجوع کر لے, اس کا گھر بچ جائے. پھر اس کے بعد اگر وہ دوبارہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو دوسری طلاق بھی اسی طرح سے ہوگی, اسی گھر میں رہے گی, طلاق رجعی کہتے ہیں. تیسری طلاق جو ہوتی ہے اس طلاق میں وہ الگ ہو جاتی ہے, اپنی عدت پوری کرتی ہے, ناؤ شی از فری. اگر یہ شخص اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی کہیں اور شادی ہو اور وہ کسی وجہ سے بریک اپ ہو جائے یا دوبارہ وہ بیوہ ہو جائے تو پھر وہ کر سکتا ہے, لیکن جان بوجھ کے یہ پلان کر کے نہیں کروایا جا سکتا. اس میں بھی عورت کی پروٹیکشن ہے, اس میں بھی اس مرد کو سکھایا گیا ہے. اور وہ جو 2 طلاق رجعی ہیں, اگر اس ٹائم پہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ اس کو کانٹیکٹ نہیں کرتا اور پھر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ سے حق مہر رکھ کے پورے پروسیجر کے ساتھ شادی کرنی ہے. عدت کا ذکر آ رہا ہے, جو بیوہ کی عدت کا بار بار بتایا جا رہا ہے کہ احسان کا رویہ, اچھی ڈیلنگ ہو, بچہ چھوٹا ہے تو دودھ پلا لے, بچوں کے معاملات, اور کوئی ٹراما نہ ہو, کوئی ٹارچر نہ ہو, ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مجھے جو چیز آج کے دور سے بہت زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے کہ یہی کہ ہمارے مردوں کو یہ ساری چیزیں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایون ہماری خواتین کو, ہمارے فیملی ممبرز کو, کہ جب یہ طلاق کے معاملات ہوں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے, کسی بھی صورت میں گھروں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے.
یہاں پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی عدت کی. میرے پاس بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں اچھا آپ ذرا پتا کروا دیں کسی سے کہ جی وہ عدت ہے فلاں کی, اب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھیں اس نے بلز بھی دینے ہیں اور اس نے باقی اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں, بچے بھی ہیں اس کے, تو اس کو گھر سے تو نکلنا ہی پڑے گا نا. شی کی ناٹ اسٹے ہوم فار دا ہول پیریڈ آف عدت. دیکھیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے, اور اس کے کہاں ہیں سارے رشتے دار, وہ لوگ جن کو اتنی ہمدردی ہے کہ وہ جا جا کے فتوے لے رہے ہیں مختلف علماء سے کہ اس عورت کو گھر سے نکلنا چاہیے. اتنے رشتے دار, اتنی کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ کیا کریں؟ 4 مہینے کی بات ہے نا, 4 مہینے تھوڑا سا اور ٹائم فریم ہے, بچوں کی فیسیں دے دیں, کوئی ان کو گاڑی میں چھوڑ آئے, کوئی اس کے گھر کا بلز جمع کرا دے, کوئی گھر کی گروسری کر کے لے آئے. اس عورت کو کہیں کہ تم آرام سے اپنے حالات اور واقعات کو سیٹل ڈاؤن کرو. 28ویں پارے میں جو آخری سورت آ رہی ہے سورت تحریم, اس میں 2 امپورٹنٹ میسجز ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں. پہلی چیز کیا آ رہی ہے, آیت نمبر 6 کو آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں, جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے اس کو بجا لاتے ہیں. پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں پر کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم میں سے ہر شخص کی ایک نہ ایک رسپانسبل پوزیشن ہے. وہ خاتون جو کہتی ہیں کہ میرا شوہر بہت سخت ہے اور مجھے بالکل آزادی نہیں, میرے سسرال والے بھی مجھے بہت زیادہ سختی سے رکھتے ہیں, آئی ایم ہیلپ لیس, وہ بھی اپنی ڈومین میں رہ کے بہت سے کام کر سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نروز پہ بہت سی چیزوں کو سوار کیا ہوا ہے, بے بسی کو, ہیلپ لیسنس کو, وکٹم مینٹیلٹی کو, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص نگران ہے کسی نہ کسی لیول پہ. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی فیملی کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج ڈیفینیٹلی یہ بات ہے, جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا رول نہیں صحیح پلے کر رہے, اور اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرد حضرات کمانے میں اور جابز میں اور اس طرح کی اسٹرگلز میں بہت زیادہ انگیجڈ ہیں. اچھا اگر وہ نہیں اپنا اس طرح سے شیئر دے سکتے تو ایٹ لیسٹ وائف کو سپورٹ دیں, اس کو اسٹرکچر پرووائڈ کریں تاکہ ان کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکے. اور اس میں پھر رول ماڈلنگ کا بھی ذکر ہے, جیسے قوا انفسکم, پہلے اپنے آپ کا کہا گیا, آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا تو وقت گزر گیا, میں تو کچھ کر نہیں سکی لیکن میرے بچے جو ہیں وہ کریں. پھر توبۃ النصوحہ کی بات ہے کہ انسان توبہ کرے, توبہ ایسی ہو جو انسان سچے دل سے کرے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے. آیت نمبر 10 کو اگر آپ دیکھیں, کیونکہ فیملی سسٹم کی اگر آپ دیکھیں نا, اس میں بات ہو رہی ہے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچاؤ, تو خاندان میں پھر ہم جو لمبی کہانیاں چھوڑتے ہیں کہ کس کس وجہ سے ہم اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے, تو وہاں پہ ہم دیکھیں کہ 2 بیویوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا, اور کہا کیا گیا ہے وہ جو ہے آگ میں جانے والی تھی. انبیاء کی بیویاں ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا تو آگ میں جا رہی ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے, ہو سکتا ہے بہت نیک خاندان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح طرح اون نہیں کرتے تو آپ کے لیے راستے مشکل ہیں, آخرت مشکل ہے. صرف اس چیز پہ تکیہ آپ نہیں لگا سکتے کہ میرے تو نانا اسکالر تھے اور میری تو امی نمازی تھیں اور میرے ابو تہجد گزار تھے. آپ کو خود اپنے ایکشنز پہ کام کرنا ہے. اسی طرح آیت نمبر 11 میں اگزامپل آ رہی ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی آ رہی ہے کہ ایک فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایمان پہ رکھا. اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز کمپرومائز نہیں تھا, اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز ایمان تھا. اور ایمان میں بھی وہ کیا کر رہی ہے, دیکھیں گول کتنا ہائی ہے, کیا کہہ رہی ہے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, یہ دعا. وہ کہتی ہے کہ یہ فرعون کے پاس کیا چیزیں ہیں, یہ تو ٹیمپرری چیزیں ہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے جنت میں گھر چاہیے. لائک سیٹنگ یور ٹارگیٹس ہائر, یہ عام چھوٹی موٹی چیز نہیں انہوں نے پسند کی. پھر آیت نمبر 12 میں مریم بنت عمران کا ذکر آیا, حیا کی بات آئی. اس سوسائٹی میں رہ کے جتنے مرضی ان پر الزام لگتے رہے لیکن انہوں نے اپنی حیا کو مینٹین کیا. یعنی فیملی سسٹم میں حیا بھی ضروری ہے, فیملی سسٹم میں رول ماڈلنگ ضروری ہے, فیملی سسٹم میں کوئی کام صحیح کرے نہ کرے ہم اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہیں وہ ضروری ہے. فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیں آسیہ علیہ السلام سے سیکھنا ہے. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ وہاں پہ دی گئی ہیں جن سے انسان سیکھے اور اپنے رویے کو درست کرے.
یہ سوال آ رہا ہے ہاؤ کین وی کیپ چیک آن آور اون ایروگینس ایز وی آل تھنک دیٹ وی آر ناٹ ایروگینٹ اینڈ اف وی کین ایور ریئلائز دس ڈیزیز ہاؤ کین وی اوور کم اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں کہا تھا نا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے، تکبر کو کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی تھیں. تکبر کیا ہے؟ جب ہم حق کو جھٹلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو لک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایروگنس سے بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بھی جو بات آ گئی ہے آپ اس کو ایکسیپٹنس دیں، حق جو ہے اس کو مانیں، آپ سے غلطی ہوگی آپ مانیں، جو سچی بات ہے اس کو مانیں. اور دوسرا یہ کہ کسی انسان کو لک ڈاؤن نہ کریں. آپ ہمیشہ سوچیں کہ ہر شخص میں خیر ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی انسان مجھ سے کسی اور معاملے میں بہتر ہو، کسی کی اسپیچ کا، کسی کے لائف سٹائل کا، کسی کو لک ڈاؤن کرنا کہ گاڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں. نہیں، ہر شخص کو ایک اچھے لیول پہ دیکھنا اور ان کو ایکسیپٹیبلٹی دینی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.